إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ سامعین محترم، یہ دنیا امتحان، آزمائش، ابتلا کا ایک حال ہے جہاں انسان کی امتحان ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، آزمائے جاتے ہیں، انسان کو پرکھے جاتے ہیں۔ نتیجہ اس جہاں میں ملیں گے جہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اور ہمارے کیے درے کا وزن بھی کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن برحق ہے، یعنی کوئی اس وزن سے نہیں بھاگ سکتا۔ کوئی بھی آدمی یہ کہتے نہیں میں اپنا اعمال کا وزن نہیں کرتا، نہیں، وہ نہیں بچے گا۔ ہر حال میں جتنا اس کا عمل ہے اسی کا وزن ہوگا، برے اور اچھے دونوں اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا پلہ بھاری ہو گیا، بھاری ہوا، جس کا پلہ بھاری ہوا وہ کامیاب ہے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا پلہ کمزور ہو گیا، ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کے ساتھ نقصان کیا، اپنے نفس پر نقصان کیا، اپنے نفس کو دھوکہ دیا۔ یوں تو بہت لوگ اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں، لیکن اس اعمال کے کرنے کے ساتھ ساتھ برائی بھی اس کے ساتھ بڑھ چڑھ کر بھی کرتے ہیں۔ اگر اچھائی کے ساتھ برائی بھی کر لیں تو اس کو اچھائی مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں ختم نہ ہو تو قیامت کے دن ایسے ایسے لوگ آئیں گے جو اس کی نیکیوں کو چن چن کر اٹھائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے 6579 نمبر حدیث میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال اتدرون من المفلس، تم لوگوں میں سے کسی کو پتہ ہے تنگ دست آدمی کون ہے؟ مفلس، فقیر، مسکین کون ہے؟ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا، فرمایا المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، فقیر، مسکین، تنگ دست آدمی وہ ہیں جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، پیسہ نہ ہو، دینار و درہم نہ ہو۔ فقال ان المفلس من امتی، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک میرے امت کا سب سے فقیر، تنگ دست آدمی، اب المفلس فی امتی من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، بڑے بڑے ثواب لے کر آئیں گے، اجر لے کر آئیں گے، یعنی وہ نماز پڑھے ہوئے ہوں گے، تہجد پڑھے ہوئے ہوں گے، بصلاۃ وصیام وزکاۃ، اور نماز بھی پڑھے ہوئے ہوں گے، روزہ بھی رکھے ہوئے ہوں گے، اور زکوٰۃ بھی ادا کیے ہوئے ہوں گے۔ ویاتی، اور آنے والا آئے گا، قد شتم ھذا، اس نے مجھے گالی دیا ہے، وقذب ھذا، اس نے مجھ پر بہتان باندھا ہے، واکل مال ھذا، اس نے میرا مال کھایا ہے، ناحق میرا مال کھایا ہے، وسفک دم ھذا، اس نے میرا خون بہایا ہے، مجھے بلا وجہ مارا ہے، پیٹا ہے، وضرب ھذا، اس نے مجھے مارا ہے، فیؤتی ھذا من حسناتی وھذا من حسناتی، جتنے آنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو اس کی نیکیوں سے دیا جائے گا، جن جن لوگوں کے ساتھ اس نے ظلم کیا ان کو اس کے نیک اعمال میں سے اس کا نماز دیا جائے گا، اس کا روزہ دیا جائے گا، اس کا زکوٰۃ دیا جائے گا، اس کا صلہ رحمی، جتنے نیک اعمال اس نے کیا ہے سب لوگوں کو دیا جائے گا۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اس کے نیکیاں ختم ہو چکا، قبل ان یقضى ما علیہ، ابھی مطالبہ طلب کرنے والے لوگ اور آ رہا ہے، اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار،
ابھی مطالبہ کرنے والے لوگ آ رہا ہے، اس کے نیک اعمال تو ختم ہو چکے لوگوں کو دے کر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، ان کے گناہوں کو اس کے اوپر لادا جائے گا، اس کے اوپر ڈال کر ثم طرح فی النار، اس کو جہنم میں گھسیٹ کر پھینکا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، صرف نیک اعمال کرنے سے کافی نہیں ہے، نیک اعمال کی حفاظت کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، مہینہ پورا ہو جاتا ہے، تنخواہ مل جاتا ہے، اور جیب کو اتنا بڑا سوراخ رکھتا ہے، کیا اس کا پیسہ اس کی جیب میں رہے گا؟ نہیں رہے گا، کہیں گر جائے گا، ایک ایک کر کے یا اکٹھے گر جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر ہم نے اپنی اعمال کی حفاظت نہیں کی، یہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی جو دنیاوی ایک مال و متاع ہے، تھوڑی سی قیمت ہے، 1 روپے کو بھی ہم کتنے محفظوں میں، جیب میں، بہت سی محفوظ جگہوں میں ہم حفاظت سے رکھتے ہیں، کہیں یہ نکل نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ چیز ہے کہ ہم وضو کرے، نماز پڑھے، بھوکا رہے، روزہ رکھے، اپنے مال سے زکوٰۃ بھی دے، اس کے باوجود بھی ہم اس نیک عمل کی حفاظت نہ کر سکے تو ہمارا یہ سارے نیک عمل کرنا بالکل بیکار ہے، وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک ڈبی کو ہم نے سوراخ نکالا اور اوپر سے پانی ڈالتا ہے، پانی تو نیچے سوراخ سے نکلتے جاتے ہیں، وہ ڈبے تو نہیں بھرے گا۔ بالکل اسی طرح ہمارے نیک اعمال بھی قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔